صالحین کی زیارت کرنا، ان کی ظاہری حیات میں اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ اللہ کا نیک انسان دنیا میں ہو تو اس کی زیارت کرنا عبادت ہے، دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبروں کی اور ان کے مزارات پہ جانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے ثابت ہے۔ پہلے ہم زندگی میں اللہ کے نیک لوگوں کی زیارت کے فضائل پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم بعد وصال ان کے مزارات، ان کے دربار اور ان کی قبروں کی زیارت کا مسئلہ پڑھیں گے۔ زندگی باقی رہی تو پھر زیارت قبور اس سے بھی اگلے جمعے پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کرنا، آواز تھوڑی زیادہ، عبادت ہے، اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے اللہ کا نیک انسان اگر اپنی زیارت کے لیے کسی کو دعوت دے، اپنی ملاقات کے لیے کسی کو بلائے، تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے ثابت ہے۔ پہلا حوالہ صحیح بخاری کتاب التفسیر، جامع ترمذی کتاب التفسیر، اور احمد بن حنبل کی المسند، امام نسائی کی سنن الکبریٰ، امام طبرانی کی المعجم الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین آئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا۔ سرکار نے فرمایا جبریل تم میرے پاس آتے رہتے ہو، ملاقات ہوتی رہتی ہے، آپ کہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ جبریل میرے پاس بار بار آئیں اور کثرت سے میرے ساتھ ملاقات کریں۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پہ غور کریں تو الفاظ یہ ہیں، سرکار ما یمنعک ان تزورنا، جبریل تجھے میری زیارت سے کون منع کرتا ہے؟ تو کثرت سے جتنی بار آتے ہو اس سے زیادہ بار میری زیارت کرنے کیوں نہیں آتے؟ گویا مصطفیٰ اپنی زیارت کی دعوت جبریل کو دے رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے جواب دیا، جواب قرآن کی آیت میں دیا۔ جب یہ سوال مصطفیٰ نے پوچھا تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ جبریل میرے محبوب کو یہ جواب دے دو۔ وہ کیا آیت تھی؟ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا۔ جبریل نے عرض کی کہ پیارے محبوب، ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہمارے سامنے کا بھی وہی مالک ہے، بعد کا بھی وہی مالک ہے۔ جب سب کا وہی مالک ہے، اس مالک کا جب حکم ہوتا ہے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں، جب مالک کا حکم نہیں ہوتا تو میں خود تو آ ہی نہیں سکتا۔ تو سرکار دو علیہ وسلم کا پوچھنا جبریل تم مجھے میرے پاس میری زیارت کرنے کے لیے اس سے زیادہ کیوں نہیں آتا؟ جبریل کا جواب کہ یا رسول اللہ میرا رب جب کہتا ہے تو میں آ جاتا ہوں، جب رب کا حکم نہیں ہوتا تو میں نہیں آتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ کا نیک انسان خواہ وہ نبی ہو خواہ وہ ولی ہو، اپنی زیارت کے لیے کسی کو بلائے، دعوت دے تو مصطفیٰ کی سنت ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے جبریل کو دعوت دی کہ آپ میرے پاس آیا کریں، میری زیارت کر جایا کریں۔
اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس آنا اور بار بار زیارت کرنا یہ جبریل امین کی سنت ہے۔ پھر اللہ کے نیک لوگوں کے پاس بھیجنا یہ خدا کی سنت ہے، لہذا اس میں کوئی بدعت نہیں ہے۔ اگلی بات، اگر ہم اللہ کے نیک لوگوں کی زیارت کریں تو کیا ملتا ہے؟ یہ حدیث جو ہے اس کو امام مالک نے الموطا میں، امام ابن حبان نے الصحیح میں، امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا، اور امام مالک نے اس کی سند کو صحیح کہا۔ حدیث یہ ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، سرکار نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ۔ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں صرف میری رضا کی خاطر، ان لوگوں کی محبت مجھ پہ بھی واجب ہے۔ والمتجالسین فیہ، جو لوگ آپس میں جا کے میری رضا کی خاطر آپس میں پیار سے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر مجلس کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی محبت بھی مجھ پر واجب ہے۔ والمتزاورین فیہ، وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے مذہب میں یہ کنسپٹ ہے کہ نیک لوگوں کی زیارت کی جاتی ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے والمتزاورین فیہ، جو میری رضا کی خاطر آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، میری محبت ان کے لیے بھی واجب ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک اور بھی مسئلہ ہے، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، دن رات ان کا دین میں گزر جاتا ہے، دین کی خدمت میں گزر جاتا ہے، دین کے مسائل میں، احکام میں، اسی میں گزر جاتا ہے، وہ بظاہر کوئی اپنا کاروبار، کوئی بزنس، کوئی روزگار نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہم ان لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ کیا خدمت کرنا حرام ہے؟ ناجائز ہے، بدعت ہے؟ سنیں اسی حدیث کا اگلا جملہ، فرمایا والمتبازلین فیہ، جو لوگ میری رضا کی خاطر آپس میں ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی بھی محبت میرے اوپر واجب۔ آپس میں محبت کرنے والے، ایک دوسرے کی مجلس کرنے والے، ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، اور ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے، ایسے لوگوں سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے تمہاری محبت میرے اوپر واجب ہو گئی۔ تو یہ پہلا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ انعام کیا ہوا؟ تم میرے بندوں سے محبت کرو، میں رب تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کو مزید میں آگے بڑھاتا ہوں، اس کو بھی امام مالک نے نقل کیا اپنے موطا میں، امام احمد بن حنبل نے، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے، حضرت ادریس خولانی آپ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں سفر میں تھا تو میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، خوبصورت چمکتے اس کے دانت ہیں، بالکل ینگ آدمی ہے، اور اس کے ارد گرد تقریباً 20 سے 30 صحابہ بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب وہ جوان بھی صحابی رسول ہی تھا۔ ایک جوان دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا، خوبصورت چہرہ، خوبصورت دانت، چمکیلی زندگی، اس کے ارد گرد 20 لوگ اس کی زیارت کے لیے بیٹھے یا 30 لوگ بیٹھے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ ایک مسئلہ کرتے ہیں، اگر ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے وہ بھی بیان کرتا ہے، وہ بھی بیان کرتا ہے، وہ بھی بیان، یہ سارے آپس میں مسئلہ بیان کرتے ہیں، جب فیصلہ نہیں ہو پاتا سارے خاموش ہو جاتے ہیں، اس درمیان بیٹھے آدمی کے چہرے پہ تکنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آپ نے فیصلہ سنانا ہے۔ وہ جو ایک جوان آدمی ان کے ہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ فیصلہ سناتا ہے، کہتا ہے اصل میں مسئلہ یہ، کہتا ہے وہ جوان کون تھا؟ وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ یا صحابی رسول تشریف فرماتے، ان کی زیارت کرنے کے لیے 20-30 لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے۔ حضرت ادریس خولانی فرماتے ہیں اگلا دن آیا تو میں نے اہتمام کیا، میں نے کہا آج میں دمشق کی جامع مسجد میں کچھ دیر پہلے جا بیٹھتا ہوں۔ کہتے میں نے بڑے اہتمام کیا، لیکن میرے جانے سے پہلے معاذ بن جبل وہاں نماز پڑھ رہے تھے، نفل عبادت کر رہے تھے۔ کہتے میں بھی جا کے بیٹھ گیا، انتظار کرتا رہا، کافی دیر گزر گئی۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے سامنے گیا، سامنے جا کر میں نے ان کو سلام پیش کیا،
سلام کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا واللہ انی لأحبک للہ، معاذ بن جبل اللہ کی قسم میں خدا کی رضا کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں، بس تجھ سے پیار کرتا ہوں، مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، الفت ہو گئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل حضرت سرکار دو علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ فقلت اللہ، فقال اللہ فقلت اللہ، فقال اللہ فقلت اللہ۔ 3 بار حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا ادریس خولانی سے، فرمایا ادریس واقعی محبت ہو گئی ہے؟ جی واقعی محبت ہو گئی۔ پھر پوچھا کیا واقعی محبت ہو گئی ہے؟ جی واقعی محبت ہو گئی۔ اوے اللہ کے لیے محبت ہوئی ہے؟ جی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، کوئی لالچ بھی نہیں ہے۔ جب 3 بار تسلی کر لی تو معاذ بن جبل کہنے لگے، فرماتے ہیں اچھا اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہوگی تو پھر سن، اللہ ہے، فرماتے ہیں فقلت اللہ فاخذ بحبو ردائی، حضرت معاذ بن جبل نے میری چادر کا پلہ پکڑ کے اپنی طرف کیا، ایک روایت میں آتے دونوں پلے پکڑے، دونوں پلے پکڑ کے قریب کیے، قریب کر کے آپ فرمانے لگے کہ جوان اگر تجھے میرے ساتھ محبت ہوگی تو میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ انہوں نے کہا جی سناؤ۔ انہوں نے کہا میں خوشخبری وہ سنانے لگا ہوں جو مصطفیٰ نے سنائی۔ مصطفیٰ نے کیا سنائی تھی؟ مصطفیٰ نے یہی حدیث قدسی جو بھی ہم نے پڑھی ہے یہی سنائی۔ سرکار نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب کا پیغام آیا ہے، جو لوگ آپس میں محبت کریں، جو لوگ آپس میں مجلس کریں، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کریں، ایک دوسرے پہ خرچ کریں، میں رب ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو گویا حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا ادریس خولانی سے، فرمایا جناب اگر تجھے مجھ سے محبت ہوگی تو رب کو تجھ سے محبت ہوگی۔ اللہ کے بندوں سے محبت یہ خدا سے محبت، بندہ بندے کو محبوب بنا لیتا، خدا بندے کو محبوب بنا لیتا۔ اللہ والوں سے محبت کرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ وہ جی فلاں آستانے پہ کیا کرنے جاتے ہو؟ خدا کے بندوں ہم اللہ کے بندے سے پیار کرتے ہیں، وہ ہم اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ یہ زیارت کے الفاظ حدیث میں موجود، ہم اس کی صحبت میں بیٹھنے جاتے ہیں، یہ صحبت کے الفاظ حدیث میں موجود، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کے الفاظ حدیث میں موجود، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، خدمت کے الفاظ حدیث میں موجود۔ محبت کرنا، زیارت کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا، چاروں کام یہ اتنی اعلیٰ اور افضل کام ہیں، ان کی وجہ سے رب بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کو بدعت کہے یا اعتراض کرے یا وہ تانے بازی کرے، جی کیا کرنے جاتے ہو؟ بابا جو تم نہیں کرنے جاتے ہم وہی کرنے جاتے ہیں، جو تمہیں نصیب نہیں ہے ہمیں نصیب ہے، ہم وہی پانے جاتے ہیں۔ تمہیں فیض نہیں ہے تو تمہارا نصیب، ہمیں فیض ہوتا ہے تو یہ ہمارا نصیب۔ تمہیں رب کی محبت نہیں، لوگ کہتے ہیں بندوں سے محبت کرتے ہیں، بابا بظاہر ہم بندوں سے محبت کرتے ہیں پر بندوں کی محبت سے ہم رب سے محبت کرتے ہیں، تو رب اس کا صلہ اتنا خوبصورت دیتا ہے، رب خود محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پہلا انعام تھا، اللہ والوں سے محبت کرنا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب دوسرا انعام کیا ہے؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، پہلے حوالہ سماعت فرما لیں، اس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں، امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترا ظواہرها من بواطنها و بواطنها من ظواہرها۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں خوبصورت بالا خانے ہیں، خوبصورت کمرے اور حجرے بنے ہوئے ہیں، محل بنے ہوئے ہیں، اور اتنے خوبصورت ہیں باہر والا آدمی اندر والا ماحول دیکھ سکتا ہے، اندر والا باہر دیکھ سکتا ہے، جس طرح شیشے کا مکان بنا ہو۔ تو فرمایا خوبصورت جنت میں اتنے خوبصورت محل بنے ہوئے ہیں، باہر کھڑے ہو کے اندر والا خوبصورت منظر نظر آتا ہے، آدمی اندر کھڑا ہو تو باہر والا سارا نظارہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کن کے مکان ہیں؟ فرمایا اعدہ اللہ للمتحابین فیہ، جو رب کی خاطر، رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، رب نے ان کو جنت میں محل عطا کر رکھا ہے۔ محبت بندوں کی ہے، رضا خدا کی۔
اور بندوں کی محبت اتنی ماڑی چیز نہیں ہے، اللہ والوں کی محبت یہ عام رسم نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ کوئی بدعت کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کی محبت اتنا بلند درجہ رکھتی ہے۔ اللہ کے بندوں سے خدا کی رضا کے لیے بغیر لالچ کے محبت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں محبت کرنا تیرا کام ہے، تو نے میرے بندے سے محبت کیا، میں نے تیرا خوبصورت محل جنت میں بنا رکھا۔ والمتزاورین فیہ، پھر جو لوگ اللہ والوں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی یہ مکان اور محل بنا رکھا ہے۔ والمتبازلین فیہ، جو اللہ والوں کی خدمت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی جنت میں محل بنا رکھے۔ کتنا خوبصورت یہ منظر ہے۔ اگلی بات، تیسری بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ والوں سے محبت کرنے سے پھر جنت میں محل ملتے ہیں، پھر اللہ والوں سے محبت کرنے سے رب کی رضا ملتی ہے۔ یہ سن لیں، یہ حدیث مشہور ہے، صحیح مسلم شریف میں، واقعے کے طور پر آپ سنتے رہتے ہیں، آج حدیث کی روح میں سن لیں۔ صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ، امام احمد بن حنبل کے المسند میں، امام ابن حبان کی الصحیح میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی آدمی کی ملاقات کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے دوسرے گاؤں گیا، فَأَرْسَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَرْجَتِهِ مَلَكًا، اللہ پاک نے ایک فرشتے کو اس کے راستے پہ کھڑا کر دیا۔ فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، جب وہ مسافر اس کے پاس پہنچا، قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ، اس فرشتے نے، وہ جو انسانی شکل میں آگے کھڑا تھا، اس نے پوچھا أَيْنَ مَا تُرِيدُ، جوان کدھر جا رہے ہو؟ قَالَ أُرِيدُ أَخَلِّي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اس نے کہا اس سامنے والی بستی میں میرا ایک دوست رہتا ہے، میں اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا هل لك عليه من نعمة تربها، کیا اس نے کوئی تجھے انعام دیا ہوا ہے، کوئی مال دیا ہوا ہے؟ وہ کچھ تو اس نے دے رکھا ہے، وہ لینے جا رہے ہو، کوئی لینا دینا ہے؟ قال لا، اس نے کہا کوئی لینا دینا نہیں۔ کہا غیر انی احببته فی اللہ، او بھائی میرا نہ کاروبار ہے، نہ مالی جائیداد کا اس کے ساتھ لین دین ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، محض اس لیے جا رہا ہوں انی احببته فی اللہ، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، بس اس لیے جا رہا ہوں۔ قال فإنی رسول اللہ بأن اللہ، وہ جو فرشتہ اللہ کا پہ بھیجا ہوا کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا اگر تو صرف ان سے محبت کرتا ہے، لالچ کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، لین دین کوئی نہیں، قرض کوئی نہیں، احسان کوئی نہیں، اگر کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے تو جا رہا ہے، تو پھر سن بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، جیسے تو اس بندے سے محبت کرتا ہے رب ویسے تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کی رضا ڈھونڈنے جا رہا ہے، رب تیری رضا ڈھونڈ رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر یہاں سے کوئی داتا علی حجویری کو ملنے جائے، لوگ کہتے ہیں یہ شرک کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شرک نہیں کر رہا، رب کی محبت خرید رہا۔ لوگ ویدے لے کے خواجہ معین الدین بابا اجمیری کے دربار پہ جاتا ہے، خواجہ خواجگان کو ملنے جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی لالچ ہے، کیا خیال ہے بابا کے پاس کیا لالچ ہے؟ کوئی لالچ نہیں ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، دنیا ان سے محبت کرتی ہے، محبت کے ناطے جاتی ہے ان کی زیارت کرنے کے لیے، تو لوگ وہاں سے اللہ کی محبت ملتی۔ کوئی کہہ سکتا ہے دیکھو جی آپ نے جو مثالیں سنائی ہیں یہ تو زندوں کی مثالیں ہیں، قبروں سے کیا ملتا ہے؟ قبروں پہ کیا لینے جاتے ہیں؟ میں آپ کو اللہ کے نبی کی بات بتا دوں، پھر صحابہ کی بات بتا دوں۔ اللہ کے نبی کے عمل سے آگے تو کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ بھی جائیں مزارات پہ، ان پہ اعتراض نہیں ہے تو ہم پہ کون سا اعتراض؟ مزارات پہ جانا، قبروں پہ جانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، حوالے کا ذمہ دار ہوں، مرتے وقت تک ذمہ دار ہوں۔ میں مر جاؤں تو قبر پہ پنجابی والے کہتے ہیں لامبا دے دے، حوالہ سن لیں۔ امام عبد الرزاق المصنف میں، یہ امام عبد الرزاق چھوٹا سا جوان نہیں ہے، یہ امام مسلم کا بھی استاد ہے، امام بخاری کا بھی استاد ہے، دادا استاد ہے۔ آپ بخاری پڑھ کے دیکھیں، مسلم پڑھ کے دیکھیں، ہر دوسری تیسری چوتھی حدیث ان کی روایت ہے، ہر دوسری چوتھی حدیث ان کی روایت ہے۔ اتنا بڑا امام ہے، اس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور عمدۃ القاری میں امام عینی نے اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث جو ہے اس کا مفہوم سن لیں۔
امام عبد الرزاق نے اس کو روایت کیا ہے محمد بن ابراہیم سے، وہ فرماتے کان النبی یاتی قبور الشہداء عند رأس الحول، ہر نئے سال جب نیا سال شروع ہوتا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پہ چلے جاتے۔ آپ جن لوگوں نے زیارت کی ہے شہدائے احد کی، ان سے میرا سوال ہے، مدینہ اور احد کا فاصلہ کم از کم 3 سے 3.5 کلومیٹر فاصلہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا سال شروع ہوتا آپ مدینہ سے چل کے احد پہاڑ کے دامن میں شہدائے احد کے مزارات کی زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے، ان کی قبروں پہ جاتے تھے۔ سوال یہ ہے قبروں سے کیا ملتا ہے؟ اور بابا جو کچھ مصطفیٰ کو ملتا ہے وہی امت کو ملتا ہے۔ جو کام مصطفیٰ کرنے جاتے تھے وہی ہم کرنے جاتے ہیں، مصطفیٰ بھی ان کی زیارت کرنے جاتے ہیں، ہم بھی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے، آج کل لوگ بڑے بڑے پھندے ڈالتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں وہ سرکار کی خصوصیت ہوگی، سرکار گئے ہیں، اگر سرکار کی بات بھی کوئی گیا ہے، اور اسی حدیث کا اگلا جملہ سن لو، صرف سرکار نہیں گئے، یاتی قبور الشہداء عند رأس الحول، سرکار خود جاتے تھے ہر نئے سال کے شروع میں، اور جا کے کیا کہتے تھے؟ جو وہ کہتے تھے ہم وہی کہتے ہیں۔ آپ جا کے مزارات پہ کھڑے ہو جاتے، فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اللہ فرماتا ہے قبروں والے تمہیں سلام ہو، تم نے دنیا میں صبر کیا، جنگیں لڑیں، رب کے نام پہ قربانی دی ہے، اللہ نے تمہیں بہت بڑی نعمت والا گھر عطا کر رکھا۔ ان کو جا کے سہراتے تھے، سلام کرتے تھے۔ ہم بھی مزارات پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا تمہارا بڑا درجہ ہے، بڑا عجیب مقام ہے، ہم بھی اولیاء سے یہی کہا جا کے کہتے ہیں کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، تم نے ساری زندگی محنت کی، رب نے تمہیں عزت عطا کر رکھی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کی عزت کو سلام کرتے ہیں، ان کی محنت کو سلام کرتے ہیں، ہم بھی یہی جا کے سہراتے ہیں کہ کتنے کیا خیال ہے؟ میرے مصطفیٰ جا کے کہتے تھے تم نے صبر کیا ہے، صبر کا نتیجہ اللہ نے تمہیں جنت میں بہت بڑا مقام دے رکھا ہے، کیا خیال ہے؟ وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اگر وہ نہیں سنتے تو مصطفیٰ نے کوئی فضول جملہ بولا ہے؟ اور میں فضول جملہ بول سکتا ہوں، آپ بول سکتے ہیں، کوئی دوسرا تیسرا آدمی جاتا ہے ویسے بولتا رہے، وہ مقصد ہی نہیں ہے، بے مقصد باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ہر بات وحی الہی ہوتی ہے، ہر بات۔ مزارات پہ جا رہے ہیں تو وحی الہی سے جا رہے ہیں، اذن الہی سے جا رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی وحی الہی سے کہہ رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی جاتے جا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، تم پر سلام ہو، تم نے صبر کیا، اللہ نے نعم العقبی الدار، اللہ نے بہت خوبصورت محل تمہیں آخرت میں عطا کر رکھا۔ اگلا جملہ سنیں، کیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، فرماتے ہیں کان ابو بکر و عمر و عثمان یفعلون ذلک، سرکار کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر اپنے سارے دور خلافت میں یہی کچھ کرتے تھے، ہر نئے سال شہدائے احد کے مزارات پہ زیارت کرتے، فاروق اعظم اپنے 12.5 سال تک زیارت کرتے رہے، عثمان غنی اپنے 20 سال دور حکومت میں ان مزارات کی ہر نئے سال میں باقاعدہ زیارت کرتے تھے۔ آج زمانہ ان قبروں کی زیارت کر رہا، قبروں پہ جانا مصطفیٰ کی سنت، قبروں پہ جانا صدیق اکبر کی سنت، قبروں کی زیارت کرنا اس عمر فاروق کی سنت، قبروں کی زیارت کرنا عثمان ذی النورین کی سنت۔ او بابا قبروں کی مزارات کی زیارت کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ آج الحمدللہ اہل سنت ہر مزار والے کو بھی سلام کرتے ہیں، ہر دربار والے کو بھی سلام کرتے ہیں۔ آخری جملہ کہتے تو ٹائم ہو چکا ہے۔ انس بن مالک فرماتے قال ابو بکر بعد وفات رسول اللہ لعمر، ایک دن حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر کو بلایا سرکار کے وصال کے بعد، فرمایا انطلق بنا الی ام ایمن نزورها، عمر آج ام ایمن کے پاس زیارت کرنے نہ چلے؟ یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، الی ام ایمن نزورها، اے عمر ام ایمن کے پاس نہ چلے زیارت کرنے کے لیے، کما کان رسول اللہ یزورها، جس طرح مصطفیٰ زیارت کرنے جاتے تھے ہم بھی اسی طرح زیارت کرنے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر کا بہت اونچا مقام تھا، فاروق اعظم کا بہت بڑا اونچا مقام تھا، ام ایمن کا ان کے برابر تو مقام نہیں تھا، اعلیٰ ہو کر افضل ہو کر ادنا کے پاس بھی زیارت کرنے جاتے تھے۔ اور شہداء احد کا مقام کیا ہے؟ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ کہ مصطفیٰ چلے جاتے تھے۔
افضل ادنا کے پاس بھی جا سکتا ہے، ادنا افضل کے پاس بھی جا سکتا ہے۔ مزارات پہ جانا خود مصطفیٰ کی سنت، مزارات پہ جانا رسول اللہ کے صحابہ کی سنت، مزارات پہ جانا اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کا فیض ملتا ہے، اہل